صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے آج کا ہمارا موضوع سردار جنت نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شیر خدا خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ عنہ اور 2 بیٹیاں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئیں، جن میں حضرت حسین امام حسین رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسین، کنیت ابو عبداللہ، آپ کا شجرہ نسب حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم القرشی الہاشمی ہے۔ آپ کو بارگاہ نبوت سے ایسے عظیم الشان القاب ملے جو کسی اور کا مقدر نہ بن سکے۔ جنتی جوانوں کے سردار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ولادت باسعادت اور غیب سے ملی بشارت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل ہی ایک خواب کے ذریعے ان کی پیدائش اور فضیلت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ آپ کی تسبیح اور پرورش کی برکت کا اندازہ مستدرک الحاکم کی اس روایت سے ہوتا ہے، جہاں حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا زوجہ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب سنایا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں آ گرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا جو تمہاری گود میں ہوگا، یعنی تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ اسی خواب کے دوران جب ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ننھے امام حسین کو گود میں لیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پکارنے پر بتایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور وہ میرے پاس اس کی سرخ مٹی بھی لے لائے ہیں۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت 4 یا 5 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر گھٹی دی، اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ آپ کے کان میں اذان دی، 7ویں دن عقیقہ کیا اور آپ کو ان مبارک 5 ہستیوں خامس اہل القصہ میں شامل فرمایا جن پر آیت تطہیر نازل ہوئی۔ آپ کا حلیہ مبارک حضور علیہ السلام کے بدن کے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت ان کا صحابی ہونا اور خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہونا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان لاڈلوں سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک بار حضرت حسن اور حسین آپس میں کشتی لڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسن کو شاباش دے رہے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کی کہ آپ صرف حسن کو شاباش کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین کو جبرائیل امین شاباش کہہ رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین عنہما کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ ایک مرتبہ نماز ظہر یا عصر کے دوران ننھے حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ اتنا طویل کر دیا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ نماز کے بعد فرمایا، میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا، میں نے ناپسند کیا کہ اسے جلدی اتار دوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو ہر بلا اور نظر بد سے بچانے کے لیے ان الفاظ میں دم فرمایا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔
امام حسین اور ایک غلام کی خطا کا واقعہ۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ان کی زندگی سے عفو و درگزر، سخاوت اور حسن اخلاق کا ایک نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ درج ذیل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ کا ایک غلام گرم شوربے کا پیالہ لے کر آیا۔ اچانک غلام کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا اور گرم شوربہ حضرت امام حسین عالی مقام کے مبارک چہرے اور کپڑوں پر گر گیا۔ غلام سخت خوف زدہ ہو گیا کہ اب اسے سزا ملے گی۔ اس نے فوراً قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پی جانے والے۔ امام حسین عالی مقام نے مسکرا کر فرمایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ غلام نے فوراً آیت کا اگلا حصہ تلاوت کی، پڑھا، فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ حضرت امام حسین عالی مقام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ پھر غلام نے آیت کا آخری حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین عالی مقام نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا اور آج سے تمہارا وظیفہ بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ جب ہم امام حسین عالی مقام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف نہ میدان کربلا کے مرد حر تھے، بلکہ روزمرہ زندگی میں عفو درگزر، سخاوت اور حسن اخلاق کے بھی پیکر تھے۔ غلام سے غلطی ہوئی، لیکن جب اس نے قرآن کا واسطہ دیا تو نواسۂ رسول نے نہ صرف اپنا غصہ پیا بلکہ اسے معاف کر کے ہمیشہ کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ یہی وہ اسوہ حسینی ہے جس کی پیروی ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے اندر معاف کرنے اور احسان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین عالی مقام نے جس پاکیزہ ماحول میں پرورش پائی، اس کا اثر ان کی روزمرہ زندگی پر نمایاں تھا۔ آپ اخلاق و سخاوت، صوم و صلات اور حج و زکوٰۃ میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین دن رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ وقار، شائستگی، عاجزی اور حق بات پر ڈٹ جانا آپ کا خاصہ تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلفائے راشدین حضرت امام حسین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان آپ کی تکریم اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی قرابت کا لحاظ رکھو۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تمام غزوات اور معرکوں میں شرکت کی اور ان کی شہادت تک انتہائی اطاعت گزاری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت حسن کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مصالحت کو بھی تسلیم کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حسنین کریمین کا خصوصی اکرام کرتے تھے، انہیں لاکھوں درہم کی عطیہ دیا کرتے تھے اور ان کی آمد پر خوش آمدید کہتے۔ خلافت معاویہ میں ہونے والی مشہور غزوہ قسطنطنیہ میں بھی حضرت امام حسین نے مجاہدانہ شرکت کی تھی، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے آخری وقت میں یزید کو وصیت کی تھی کہ حسین کے حق کے احترام کو پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کے مرتبے کو یاد رکھنا اور جو تعلقات میں نے ان سے مضبوط کیے ہیں انہیں کبھی مت توڑنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج طاہرات میں لیلہ، حباب، حرار اور غزالہ رحمہم اللہ شامل ہیں۔ صاحبزادیاں سیدہ سکینہ، سیدہ فاطمہ اور سیدہ زینب۔ صاحبزادے علی اکبر، علی اصغر، زید، ابراہیم، محمد، حمزہ، ابوبکر، جعفر، عمر اور یزید۔ حق و باطل کا وہ عظیم معرکہ جس نے تاریخی انسانی کو ہلا کر رکھ دیا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ یزید کے دور جور و شفا میں
یزید کے دور جور و جفا میں پیش آیا۔ حضرت امام حسین نے باطل کے سامنے سر جھکانے کے بجائے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنا پسند کیا، اور یوں قیامت تک کے لیے مظلوموں اور حق پرستوں کے لیے ایک روشن مینار بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار اور خاندان نبوت سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔